السلام علیکم۔ میرے نوجوانوں، بعض اوقات آدمی ایسے مسائل میں گر جاتا ہے کہ اس کو اپنے لیے صحیح فیصلہ کرنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، وہ الجھ جاتا ہے۔ یہ عام روٹین ہے، زندگی میں انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ میں بہرحال جنرل بات نہیں کرتا، بہت ایک یونٹ کی بات کرتا ہوں، یعنی ایک گھر جس میں ماں باپ رہتے ہیں، بیوی شوہر بچے رہتے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، عورت جو ہے نا وہ انڈر کور ہے شوہر کے، بہرحال پھر اس میں ساس سسر نند بھاوج یہ سارے آئٹم آ جاتے ہیں۔ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن کہ ہم کو کہیں جگہ جانے کی بھی نظر نہیں آتی اور کہیں قدم جمانے کو بھی جگہ نظر نہیں آتی، یعنی آدمی کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شخص کوئی بھی ہو۔ تو میں ایسے معاملات میں ایک مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ہم سب لوگ بلیو کرتے ہیں اللہ ہمیں بلیو کرتے ہیں، اللہ ہمیں۔ اب اللہ میں بلیو کرنے والے 98% ہیں اور 2% ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اس کثرت کی بات کر رہا ہوں میں، تو کثرت عام انسانوں میں اللہ کے ماننے کا یا اللہ کے وجود کا احساس موجود ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر کام میں آپ کے اللہ رب العزت کی نظریں ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس عام طور پہ ہم لوگوں میں نہیں ہوتا، لیکن کیا حقیقت نہیں ہے کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ میں سب سے سوال کر رہا ہوں، سب جواب اپنے طور پہ دیں گے کہ اللہ میاں ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ میاں ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر اللہ میاں ہماری سن رہا ہے۔ اللہ میاں کی ایسی طاقت ہے کہ وہ پتھر کے اندر بھی، اس کی تہوں میں بھی کیڑے کو غذا پہنچاتے ہیں۔ تو ہم اندازہ کر لیں کہ وہ کہاں تک سنتا ہے، کہاں تک جانتا ہے۔ ایسی شکل میں جو چیز ہمیں سہارا دیتی ہے وہ اللہ کی ذات سہارا دیتی ہے۔ میں بات کی طرف فوراً ہی آ جاتا ہوں کہ اصل میں جب معاملہ الجھتا ہے، جب دماغ کام نہیں کرتا تو ہم ادھر ادھر نہیں بھاگیں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی گردن کو جھکائیں، اللہ ایشور سے، بھگوان سے اپنا تعلق پیدا کر لیں، فوراً اس سے کہیں، کیونکہ اللہ سے ملاقات کرنا تو پتہ نہیں وہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ملاقات ہوگی فلاں ہوگا، لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں بہت آسان سی بات ہے۔ یہ سانس جو اندر جا رہا ہے وہ باہر نکل رہا ہے، ایک سسٹم کے تحت نکل رہا ہے نا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سانس کا نکلنا اور باہر آنا ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر یہ رک جائے تو ہم مر جائیں۔ تو ہمارا سانس جو اندر جاتا ہے، جب باہر آتا ہے تو ہمیں یہ سوچنے میں کیا قباحت ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب کوئی کہ میں روشنی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بھائی روشنی سے آپ دیکھتے ہیں، روشنی میں بیٹھتے ہیں آپ، لیکن آپ جس سائنس میں آپ بات کر رہے ہیں وہ ملاقات نہیں کرتے تھے، ویسے تو آگے ملاقات رہتی ہے۔ ہوا سے ملنا چاہتا ہوں، یہ ہوا تو پورے ماحول میں ہوا ہی ہوا ہے، لیکن آپ کو صرف محسوس ہو سکتا ہے، لیکن جس ملاقات کی بات کرتے ہیں آپ وہ ملاقات نہیں ہوتی۔ ملاقات تو ہو رہی ہے، محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت سے
ہر دم ہر لمحہ ہر آن آپ چپکے ہوئے ہیں. وہ ماں سے 70 گنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ سے جدا نہیں ہے. وہ آپ کی شعر کے قریب یہاں آپ کی ہر بات کو جانتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کس سے کہیں. واحد طریقہ یہ ہے, خاص طور سے آج کل عورتیں بڑی پریشان ہوتی ہیں. بھئی آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. بس آپ کا کام سیدھی بات یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں, مثال کے طور پر آپ نے اپنی گھرداری میں آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ نے وہ کام پورا کر دینا ہے. جو بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے بہت حکمت کے ساتھ بیان کر دیں, اور بس آپ کا کام کیا ہے کہ صحیح بات بتا دو, یا جو بات صحیح آپ کو لگ رہی ہے وہ آپ بتا دو, اور بس آزاد کر لو اپنے دماغ کو, آزاد کر لو اپنے دماغ کو. ایک قصہ بتاتا ہوں میں. مولانا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, اشوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ میں سے ہوتے تھے. اب یہ دینی بات محسوس ہوتی ہے, لیکن میں ایک تجربے کی اور سنی بات بتا رہا ہوں. وہ وکیل تھے ڈاکٹر عبدالحی, اور وکالت کرتے تھے. ان کے پاس ایک غیر مسلم, جسے ہم دوسرے لفظوں میں ہندوستان پاکستان کے رہنے والے ہیں نا, تو ہندو مہاجن صاحب تشریف لے کے آئے, اور انہوں نے جو اپنا کیس دیا ہوا تھا ان سے کہا کہ میرا کیس آپ کے پاس ہے, آپ یہ بتا دیں جس جج کے پاس یہ کیس ہے نا, آپ اس سے بس میری ملاقات کرا دیں. آپ میری اس جج سے ملاقات کرا دیں جہاں میرا کیس لگا ہوا ہے, بس, اور کچھ نہیں کریں گے. آپ کی فیس تو میں نے دے دی ہے اور دے دوں گا, لیکن یہ کام آپ کر دیں تو بہت بڑی مہربانی ہوگی. ایک دفعہ آیا, 2 دفعہ آیا, یہاں تک کہ 4-5 چکر جب لگائے تو پھر ان کو احساس ہوا ڈاکٹر عبدالحی کو, بھائی دیکھو جج سے بات کر کے دیکھتا ہوں. جج کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے ایک میرا کلائنٹ ہے, آپ کی عدالت میں اس کا کیس لگا ہوا ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, آپ اجازت دیں تو میں اس کی آپ کو بات کرا دیتا ہوں. انہوں نے اجازت دے دی. اتوار والے دن وہ اسے لے کر پہنچے جج صاحب کے گھر پہ, اور وہ اندر چلا گیا. جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت پریشان تھا, ہوائیاں اڑ رہی تھیں چہرے پر, اور اس کا برا عالم تھا کہ مجھے دیکھ کر بھی احساس ہوتا تھا کہ یار کس تکلیف میں ہے, اس کو کتنی تکلیف ہے اپنے معاملے میں, کہ کہیں کی اس کی سوجھ نہیں رہی, بس گم سم ہے. اور خیر وہ جب آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا تو اس کی دنیا بدلی ہوئی تھی, اور حشاش بشاش تھا, اس کا چہرہ بالکل ہی کھلا ہوا تھا. تو ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ ضرور معاملہ طے کر کے آ گیا جج صاحب سے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. اس خیال سے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بھائی کیا رہا آپ کا, جج صاحب سے بات ہو گئی؟ ہاں جی بات ہو گئی. کیا کچھ مسئلہ بنا؟ ارے بھائی ڈاکٹر صاحب آپ تو کیا باتیں کر رہے ہیں, مسئلہ بنانے کے لیے تھوڑی کیا تھا میں. سچی بات تو یہ ہے, میں نے A to Z میں نے جج سے کہہ دیا کہ یہ ایسی باتیں ہیں میرے کیس کی. اس لے کے جو حقیقت تھی وہ ساری اسے کھول دی, میں نے بتا دیا اسے, اور بتا کے آ گیا اسے. تو پھر انہوں نے کہا ہاں نہ, ارے ڈاکٹر صاحب آپ کیا باتیں کرتے ہیں, کیا ہاں نہ کریں گے, وہ نہ مجھے ہاں نہ کی ضرورت ہے. اصل بات تو یہ تھی کہ میں نے ان تک یہ بات پہنچانی تھی, وہ میں نے پہنچا دی, بس میری پریشانی دور ہو گئی. اب جو ہوگا سو ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے, یہ بات سن کے میں حیران رہ گیا کہ صرف اس نے ایک میسیج کنوے کیا ہے اور اس کی حالت ہی بدل گئی, ٹھیک ہو گئی, اچھا ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. باڈی لینگویج میں ہی بڑا فرق آ گیا. تو پھر اچانک مجھے اپنے ہاتھ پہ خیال آیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ کے سامنے اپنے
احوال بیان کرتے ہیں، یہ ہے یہ ہے، اور پھر دعا مانگ کر پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ ایک معمولی جج کے پاس جا کر کے ایک شخص نے اپنے احوال بیان کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم اللہ سے اپنی باتیں کر کے پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ بس یہاں مجھے انگڑائی سی آئی، یعنی میری دنیا بدل گئی۔ پھر میں نے کسی بزرگ کا تلاش کیا، اللہ والے کی، جو وہ مسلمان ڈاکٹر عبدالرحیم مسلمان تھے، تو انہوں نے اس وقت ایک مولوی صاحب تھے اشرف ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر وہ ایسا ہاتھ پکڑا ان کا کہ ان کے بہت بڑے خلیفاؤں میں ان کا مقام ہوتا ہے۔ مقصد میں اس بات کی طرف نہیں جا رہا، بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے عجیب سی بات اس سے لی کہ یہ بیچارے مہاجن، اس کو اسی چیز اتنا پریشان تھا یہ جج سے کہنے سے پہلے کہ جج کو اس نے باتیں، جب اس نے جج کو باتیں بتا دیں تو ہلکا ہو گیا، اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان اور یا ہم لوگ اپنے مولا کو، اپنے رب کو، اپنے ایشور کو ساری بات بتا دیتے ہیں، وہ جانتا بھی ہے، تو پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں، یعنی دعا مانگ کر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے میری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ جب اللہ سے بات کر لی تو پھر کاہے کی فکر ہے، اللہ سے بات ہو گئی بس کافی ہے۔ تو بھائی آپ سے جو بھی گھر میں الجھنیں ہیں سب کچھ ہے، آپ بس اپنا کام کریں، جو آپ کے پاس کام کرنے کا ہے وہ کریں، ابھی جو کام کرنے کے نہیں ہے نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آپ کی جواب دہی آتی۔ بس اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں۔ عورتیں خاص طور سے بڑی پریشان ہوتی ہیں، گلتی رہتی ہیں، ان کے جسم پہ گوشت ہلکا پڑ جاتا ہے۔ بھائی آپ پورے گھر کو لے کے چل رہی ہیں، آپ بھی اس گاڑی کے دوسرا پہیہ ہیں، بڑی اہم۔ شوہر جہاں گھر کو لے کے چل رہا ہے وہاں آپ بھی ایک اہمیت رکھتی ہیں۔ بس آپ اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیں، اور اس سے کہہ دیں یہ ہاتھ جو ہے نا اللہ میاں نے، ایشور نے، بھگوان نے یہ کیا دیا ہے، یہ بھیک مانگنے کا کاسا بن جاتا ہے۔ یہ کاسا آپ جب چاہیں اس کو بنا لیں کاسا، اور اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اس میں کیا تکلیف ہے؟ بس آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور آپ کو پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ نے اپنی بات کہہ دی بس آپ کا فرض ادا ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری نہ اس دنیا میں رہے گی نہ اس دنیا میں رہے گی۔ بس آپ نے جو چاہا تھا صحیح، جو سمجھا تھا صحیح، وہ آپ نے کہہ دیا۔ اب بکھیڑے پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی بات کہہ دی، بس دیٹس آل۔ جو آپ کی ڈیوٹی ہے نا وہ پوری کر دی۔ میں آج کل بڑے پریشانیاں ہو رہی ہیں، خود میں بھی بوڑھا آدمی ہوں، میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم اپنے اللہ سے وہ جوڑ لیں ناتا، یا اللہ سے کہتے جوڑا ہوا تو ہے ہمارا، اللہ کا شکر ہے ناتا، بس اللہ کو بتا دیا کریں 5 وقت، اور وہ تو اللہ میاں کے بعد تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے ایسا کہ جو سے بات نہیں ہو، ہر دم بات ہو سکتی ہے، ابھی بھی بات ہو سکتی ہے، صبح ہی بات ہو سکتی ہے، ہر دم جب بھی دل چاہتا ہے فوراً اللہ سے بات کر لیں۔ اللہ سے بات کرنا یہ ہے بس آج کا میرا موضوع، کہ اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالنا ہے، بھگوان سے بات کرنے کی عادت ڈالنا ہے، اپنے پریشانیوں کو بھگوان کو پیش کرنے کی عادت ڈالنا ہے، تو آپ کی آدھی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کرنے والا تو وہ ہے، کرنے والے تو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ آپ کرتے ہیں، بہت سے کام جو آپ کرتے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں یار بھگوان کی مرضی نہیں تھی، ایشور کی مرضی نہیں تھی، گاڈ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی مرضی نہیں تھی، نہیں ہوا۔ جب اس کی مرضی، اس کی طاقت کو آپ واقف ہیں تو پھر فکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے، تو مالک کے سامنے جب بات پیش کر رکھ دی تو مالک جانے اور وہ کام جانے۔ ہم نے اپنی بات اللہ کو پیش کر دی، بس 1.5 سال بھگوان کو پیش کر دی، ایشور کو پیش کر دی، یہی بات کرنی تھی جو میں نے کر لی۔